أشهد أن لا إله إلا الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقولوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ولم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ومن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. اور اللہ نے تم پر کتاب میں یہ حکم نازل فرمایا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق کیا جا رہا ہے تو کے ساتھ نہ بیٹھو یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں. بلا شبہ تم اس حالت میں ان جیسے ہو جاؤ گے. بلا شبہ اللہ منافقوں کو اور کافروں کو سب کو دوزخ کے عذاب میں جمع فرمائے گا. یہ اس بات کا انتظار میں ہے کہ تمہارے اوپر کوئی مصیبت آ پڑے. اگر تمہارے لیے اللہ کی طرف سے فتح یابی حاصل ہو جائے یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ نہ تھے. اور اگر کافروں کو کچھ حصہ مل جائے ان سے کہتے ہیں کہ ہم تم پر غالب نہ آئے گئے تھے اور کیا ہم نے تم کو مسلمانوں سے نہیں بچایا. تو اللہ قیامت کا دن تمہارے ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا اور اللہ ہرگز کافروں کو مسلمانوں کے مقابلے میں غالب نہیں فرمائے گا. کافروں کی مجلس میں بیٹھنے کی ممانعت اور منافقین کی دوغلا باتوں کا تذکرہ ہے اس آیت میں. ان آیات میں اول تو مسلمانوں کو ایک حکم قرآنی یاد دلایا گیا جس سے پہلے نازل ہو چکا ہے اور وہ ہے اذا رأیتم الذین یخوضون فی آیاتی فأعرض عنہم حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ وإما ینزغنک الشیطان فلا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین. یعنی جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں میں اللہ والعب کے طور پر مشغول ہوتے ہیں تم سے اعراض کر لو یعنی ان کو چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائے. اور اگر تمہیں شیطان بہلا دے تو یاد آنے پر کے بعد ظالم کے ساتھ نہ بیٹھو. یہ آیت سورہ انعام کی ہے جو مکی صورت ہے. کافر اور مشرک بطور اللہ والعب کے قرآن آیت کا تذکرہ کرتے تھے اور بعض بطور مجلس کی مشغلہ کی باتیں کرتے تھے اور آیت قرآن پر طعن کرتے تھے. اور مسلمانوں کو حکم ہوا کہ جب ایسا موقع ہو تو ان حرام خوروں کو چھوڑ کر چلے جائیں ان کے ساتھ نہ بیٹھیں یہاں تک کہ وہ اس مشغلے کو چھوڑ کر کسی اور مشغلے میں لگ جائے ان سے دور رہیں. سورہ انعام کی آیت کا مضمون یہاں سورہ نساء میں یاد دلایا اور فرمایا کہ تمہیں پہلے یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ لوگ کفر کر رہے ہیں اور ان کا مذاق اڑا رہے ہیں اور اس پر عمل میں جو لوگ مشغول ہیں ان کے ساتھ نہ بیٹھو. اگر تم ایسے موقع پر ان کے ساتھ بیٹھ گئے تو تم ان جیسے ہو جاؤ گے. کھلے کافر بھی آیت قرآن پر اعتراض کرتے تھے اور منافقین بھی اس مشغلے میں مشغلہ کو اختیار کرتے تھے. مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی کہ تم ایسے موقع پر ان کے ساتھ نہ بیٹھو کیونکہ اگر اعتقاد میں ان کے ساتھ شریک ہو جاؤ گے تم بھی ان جیسے کافر ہو جاؤ گے. اور اگر اعتقاد میں شریک نہ ہوئے بلکہ تم عمل کی وجہ سے شریک ہوئے تو گناہ کی شرکت تو بہرحال گناہ ہو ہی جائے گا. بعض حضرات نے آیت بالا سے یہ استدلال کیا ہے کہ فاسقوں اور اہل بدعت کے ساتھ بیٹھنا حرام ہے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ابراہیم نقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اختیار کیا اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی مذہب ہے کہ ایک روزے دار شخص شراب پینے والوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی پٹائی کی اور یہ آیت تلاوت کی. اسی طرح علماء لکھتے ہیں کہ آیت بالا سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو لوگ کفر کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں ان کی مخالفت سے فرض ہے کہ وہاں سے اٹھ کر چلا جانا. محض قلب یا چہرے سے اعراض کرنا کافی نہیں ہے. اگر کافر کسی جگہ جمع ہو ان کی باتوں اور اعتراض کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے کوئی شخص وہاں چلا جائے تو اس کی تو اجازت ہے کیونکہ اہل کفر اور اہل بدعت سے مناظرہ کرنے مشروع ہے. البتہ بہت سے لوگ جو ہندو نصرانیوں کے مجلس میں ہوتے ہیں ان سے اسلام کے خلاف باتیں سنتے ہیں اور اسلام کی باتوں کا دو ٹوک بھی مذاق اڑاتے ہیں اور یہ تو بیٹھے ہوئے سنتے رہتے ہیں اور جہالت کی وجہ سے کافروں کی قربت کی وجہ سے یا ان کی قوت کی وجہ سے جواب نہیں دے پاتے عاجز رہتے ہیں. ایسے لوگوں پر فرض ہے کہ وہاں سے اٹھ کر چلے جائیں. آج کل بہت سے ممالک مثلا انگلینڈ وغیرہ کے اندر اس طرح کے مشاغل ہوتے ہیں.
ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ منافقوں کو اور کافروں کو سب کو دوزخ میں جمع کرے گا، پھر مسلمانوں کو اس طرف کیوں مائل ہوئے؟ مسلمانوں کو اہل جنت کے پاس جانا چاہیے، ان کے پاس بیٹھنا چاہیے، ان کی مجالس میں جانا چاہیے۔ پھر منافقوں کا طریقہ کار اور کردار بیان فرمایا، اور یہ لوگ فرمایا کہ لوگ ظاہراً تو یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن چونکہ اندر سے مسلمان نہیں ہیں، اس لیے وہ انتظار میں رہتے ہیں کہ مسلمانوں پر کوئی مصیبت آئے۔ یہ مصیبت بار مرتبہ کافروں کے ساتھ جنگ کی صورت میں آ جاتی ہے۔ کبھی مسلمان کافروں سے لڑنے لگے اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہو گئے، کیونکہ منافق مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ دیکھا ہم تمہارے ساتھ تھے، لہٰذا ہمارے غنیمت میں ہمیں بھی حصہ ملنا چاہیے۔ اس میں سے اگر کافروں کو کبھی حصہ مل گیا لڑائی میں تو انہیں غلبہ ہو گیا، تو یہ منافق کافروں سے کہتے ہیں کہ کیا مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو کر ہم نے تم پر غالب نہیں آ گئے تھے؟ پھر ہم نے مسلمانوں کو تم سے روکا اور ہم جو ہے ان سے الگ ہو گئے، جس کی وجہ سے تم ان پر غالب آ گئے، ہماری کارکردگی سے تم غالب ہوئے ہو، ہم نے مسلمانوں کو تمہارے خلاف اٹھنے سے روکا، اس لیے فتح کی صورت میں تم ہمیں بھی حصہ دو اس کے اندر۔ کیونکہ منافق نفاق کو اس لیے اختیار کرتا ہے کہ دونوں جماعتوں سے فائدہ اٹھائے، ہاں ادھر جائے تو ان سے فائدہ اٹھائے، ادھر آئے تو ان سے فائدہ اٹھائے۔ مسلمانوں کو کہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور کافروں کو کہیں کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ تو مذاق کرتے ہیں، اصل میں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت و دن کافروں کو اور منافقوں کو جہنم کے اندر جمع فرمائیں گے، یہ دوزخ کے اندر جمع ہوں گے۔ لہٰذا مسلمان جو ہے وہ منافق سے دور رہے، کافر سے دور رہے، اور ان کی مجالس میں نہ جائے، اور ان سے اپنے کو دور رکھیں۔ اور دنیا کے اندر جو ہے کافروں کو اللہ ایسا غلبہ نہیں دے گا کہ جو مسلمانوں سب کو ختم کر دے، بلکہ بعض جگہ اگر ان کو غلبہ عارضی ہو گیا تو وہ اور بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو دنیا میں مسلمانوں پر غلبہ تام نہیں دے گا جس سے سب مسلمان ایک ایک کر کے ختم ہو جائیں۔ اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے آیت کا کہ کافروں کو کبھی بھی مومنین کے مقابلے میں کوئی ایسی حجت اور دلیل نہیں مل سکتی جس کے ذریعے مسلمانوں سے جیت جائیں۔ دلائل کے اعتبار سے اہل ایمان ہمیشہ ہی غالب رہیں گے۔ کسی کافر کی ولایت کسی مسلمان پر نہیں ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ کوئی کافر اپنے مسلمان اولاد کے ولی نہیں ہو سکتا۔ کافر اپنی اولاد کا نکاح کر سکتے ہیں، اپنی مسلمان اولاد کے نکاح کی ولایت اس سے حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہمیں کفر سے اور منافقت سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔